مقدر عجیب ہے، میں طویل راتوں کا وہ دیا ہوں جو ایک لگن سے ضمیر مجرم کے خواب میں کپ کپا رہا ہوں۔ اسے ملے گی نجات مجھ کو پتہ نہیں ہے، میں تیرگی کا تضاد ہوں اور ضمیر مجرم کا خواب ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ یاد رفتگاہ میں جناب انیس ناگی صاحب اور جناب اکبر حیدرآبادی صاحبان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ نامور محقق، افسانہ نگار، ناول نگار، نقاد، کالم نگار، مترجم اور شاعر ڈاکٹر انیس ناگی صاحب، جن کی مختصر نظم سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ 10 ستمبر 1939 کو شیخو پورہ میں ابراہیم ناگی صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نام یعقوب علی ناگی، قلمی نام انیس ناگی۔ انیس ناگی صاحب نے مسلم ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹر اور اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے اردو کیا۔ جامعہ پنجاب اردو ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جناب انیس ناگی صاحب گورنمنٹ کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین راوی کے مدیر بھی رہے۔ اس کے بعد انیس ناگی صاحب نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور ڈپٹی سیکریٹری ایجوکیشن سمیت مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ 1999 میں جناب انیس ناگی صاحب بورڈ آف ریونیو کے رکن کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ ان کا ادبی سفر بہت طویل ہے۔ جناب انیس ناگی صاحب 7 اکتوبر سن 2010 لاہور کی پنجاب پبلک لائبریری میں دوپہر کے وقت کتابوں کے مطالعے کے دوران حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال فرما گئے اور علامہ اقبال ٹاؤن رضا بلاک لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ذکر خیر ہے جناب انیس ناگی صاحب کا۔ وہ کہ انیس ناگی صاحب کا ادبی سفر بہت طویل ہے۔ انہوں نے شاعری، ناول، افسانہ، تنقید اور تراجم میں طبع آزمائی کی اور ہر صنف سخن میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہت احسن طریقے سے اجاگر کیا۔ جناب انیس ناگی صاحب نے جذباتی نثر کے بجائے کارآمد نثر تخلیق کی اور شعوری طور پر ناول کو ادبی زبان کے برعکس عام بول چال میں قلم بند کیا۔ عام معاشرتی اور سیدھی سادی زبان میں قاری کے سامنے اپنی تخلیقات پیش کی۔ ان کی جدید اردو نظم کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی بہت پذیرائی ملی۔ جناب انیس ناگی صاحب 60 کی دہائی میں نئی شاعری کی تحریک کے نام سے سامنے آنے والے ان لوگوں میں شامل تھے جن کے لیے رائج شاعری کا روایتی پیرایا اور اظہار ناقابل قبول تھا اور وہ شاعری میں نئے اظہار کو رواج دینا چاہتے تھے، یعنی نثری نظم کے حوالے سے خصوصی طور پر۔ نئی شاعری کی اس تحریک کے نمایاں لوگوں میں ان کے ساتھ جیلانی کامران جیلانی صاحب، افتخار جالب صاحب، محمد سلیم الرحمن صاحب، عباس اطہر صاحب، زاہد ڈار صاحب، فہیم جوزی صاحب اور سعادت سعید صاحبان کے نام بھی سر فہرست شامل ہیں۔ اردو کے معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو پر ان کا بے شمار کام ہے اور ان کے ناولز بھی، عام ترین ناول میں زوال
جس میں ایک ڈھلتی عمر کے بیوروکریٹ کے بطر تدریج بے رحمانہ ذہنی اور جسمانی انتشار کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کا دوسرا مقبول ناول دیوار کے پیچھے، جسے اردو میں ناول کی نئی روایت کا آغاز کہا جاتا ہے، جس میں انسان کے وجودی کرب کا تخلیقی بیان ہے۔ جناب انیس ناگی صاحب کی ایک اور اہم تخلیق جنس اور وجود ہے۔ انیس ناگی صاحب نے ان 8 مضامین میں خواتین کے حوالے سے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جن سے ہمارا اکثر بالواسطہ یا بلا واسطہ سامنا ہوتا ہے اور جن سے بوجوہ صرف نظر میں عافیت سمجھی جاتی ہے۔ انیس ناگی صاحب کی ان تحریروں سے احساس ہوتا ہے کہ بہت توجہ اور سنجیدگی سے لکھی گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے موضوعات پر کھلے اظہار کے لیے ایک جرت درکار ہے جو شاید مصلحتاً کم پائی جاتی ہے۔ جناب انیس ناگی صاحب نے پاکستانی خواتین کی جنسیات کو سمجھنے کے لیے کسی حد تک کلینکل انداز اختیار کیا ہے، لیکن کہنے کی طرح اعداد و شمار کی بھرمار سے گریز کیا ہے۔ اپنے عمیق مطالعے اور زندگی کے معاملات کی گہری بصیرت کی وجہ سے جناب انیس ناگی صاحب کے یہ مضامین اپنے میدان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے وسیلے سے پاکستانی خواتین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے جنس اور جود اردو میں پہلی کتاب ہے جس میں پاکستان کی تمدنی حالت میں پاکستانی خواتین کا وجودی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے سامعین اکرام کہ کتاب سے وابستگی کا ایسا عاشق کم پیدا ہوگا۔ ناول، شاعری، تنقید اور دستاویزی فلم، غرض کسی گھر بند نہیں۔ ترجمے پر اترے تو اردو دنیا کو سینٹ جان پرس، کامیو اور پابلو نرودا سے متعارف کروایا۔ اس پر بھی بیان مزید وسعت کا تقاضا کرے تو اپنا رسالہ نکال لیتے ہیں۔ چوٹ کرنے سے گھبراتے ہیں، نہ چوٹ کھا کر بدمزہ ہوتے ہیں۔ انیس ناگی صاحب نے تنقید میں بھی کام کیا اور نظمیں بھی لکھیں۔ ان کے ہاں مکروہ، ممنوع اور نامانوس الفاظ بکثرت نظر آتے ہیں۔ ان کی نظم میں انتشار، بے سمتی اور ابہام سے پر تصورات موجود ہیں۔ انیس ناگی صاحب کی نظم شاعری اور نثر کی 50 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں چند قابل ذکر یہ ہیں کہ ابھی کچھ اور، ایک گرم موسم کی کہانی، آگ ہی آگ، بشارت کی رات، بے خوابی کی نظمیں، بے خیالی میں، بیابانی کا دن، بیگانگی کی نظمیں، نوحے، روشنیاں، زرد آسمان، غیر ممنوعہ نظمیں، صداؤں کا جہاں زوال، ایک لمحہ سوچ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ چوہوں کی کہانی، درخت میرے وجود کا، دیوار کے پیچھے، کیمپ، گردش، محاصرہ، میں اور وہ، اور اسکریپ بک کے ساتھ ساتھ قلعہ، ناراض عورتیں، ایک ادھوری سرگزشت، جنس اور وجود شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سن 2010 لاہور، پنجاب، پاکستان کی پبلک لائبریری میں دوپہر کے وقت کتابوں کے مطالعے کے دوران ان کو دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ انتقال کر گئے اور علامہ اقبال ٹاؤن، رضا بلاک، لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کی ایک نظم سے ان کے ذکر خیر کا آغاز ہوا۔ جناب ڈاکٹر انیس ناگی صاحب۔
جناب انیس ناگی صاحب اپنی ایک اور نظم میں فرماتے ہیں کہ میں سرد مہر زندگی سے کیا طلب کروں، طلب تو ایک بحر ہے، زندگی تو سانس کی لپکتی ایک لہر ہے، جو آ کے پھر گزر گئی چند سال، اس کے نقش پا یہیں کہیں کسی کے ذہن میں رہے۔ میں دیکھتا ہوں شاخ عمر زرد موسموں کی دھوپ میں، اسی خیال خام میں کہ وقت گھڑی کی قید میں ہے، برگ برگ جھک گئی ہے۔ زندگی نے کیا دیا مجھے، طرح طرح کے عارضے، دماغ کا بخار، اختلال اور حواس کے شعور کا ملال۔ رات کو میں جاگتا رہوں، تمام دن بقا کی آرزو میں، افسروں کے خوف سے نشست گاہے انتظار میں، بہت ہی پھیکی مسکراہٹوں کے ساتھ فیصلے کے انتظار میں، لہو کی گردشوں کے ساتھ ذات کی عظیم سلطنت کو آگ میں لپٹا دیکھتا رہوں۔ یہ سگریٹوں کا نیلگوں دھواں، غبار ہی غبار، بھاگتا سوار اسپ کا سنہری نال راستے میں چھوڑ کر کدھر گیا، یہ شور اب کدھر سے آ رہا ہے، غور سے سنو۔ نہیں یہ کچھ نہیں، میں انتظار کی طویل ساعتوں میں ناخنوں سے میز کو بجا رہا ہوں، پر وہ کاغذوں میں غرق ہے۔ بہت قدیم رات، ابتدا سے انتہا کے لازوال بحر میں اتر گیا ہوں۔ سارے دن کے غم کو میں نشے کی ایک ردا میں ڈھانپ دوں، مگر نشہ حرام جرم ہے، تو پھر پلٹ کے میں خیال میں مقیم عشرتوں کو آئینوں میں دیکھ لوں۔ لذیذ تھر تھراتے جسم ڈھول کی دھمک پر لہر لہر کھل رہے ہیں۔ العما محرمات میں سرد مہر زندگی سے کیا طلب کروں، کہ وہ بھی خود اسیر ہے، کہ وہ بھی خود اسیر ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ میں سرد مہر زندگی سے کیا طلب کروں، اس عنوان سے یہ نظم، اور ایک اور نظم خاموشی کا شہر، جس میں ڈاکٹر انیس ناگی فرما گئے کہ ہوا دھند کے پھیلے لب چومتی ہے، کہاں زندگی ہے، کہاں زندگی ہے، کہاں زندگی کے نشاں ہیں، کہ تم شہر میں ہو جہاں ایک ہی روپ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اٹھو باولے، اب تمہیں کس تمنا نے منزل کا دھوکہ دیا ہے، کہ تم سانس کی اوٹ میں چھپ کھڑے سوچتے ہو، یہاں ہر نفس بے صدا ہے، یہاں ہر گھڑی اب سسکتی سی زنجیر، ہر ایک وفا تیرگی کا ستون ہے۔ چلو خواہشیں ڈھونڈنے، بن سنور کے چلو، خواہشیں ڈھونڈنی ہیں، نہیں تو یہی خاموشی بھوت بن کر گھروں کے کیواڑوں کے پیچھے ہمیشہ ڈراتی رہے گی، نہیں تو یہی خاموشی بھوت بن کر گھروں کے کیواڑوں کے پیچھے ہمیشہ ڈراتی رہے گی، ہمیشہ ڈراتی رہے گی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر انیس ناگی صاحب کی نظمیں پیش کی گئیں۔ 7 اکتوبر 2010 لاہور پنجاب پاکستان میں ریلت فرمائی، اور علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاہ میں یاد تازہ کی جا رہی ہے جناب انیس ناگی صاحب کی اور اکبر حیدرآبادی صاحبان۔ حیدر رفتہ کے شعراء کرام 7 اکتوبر برسی کے حوالے سے ناگزیر وجوہات کی بنا پر بندہ حاضر نہیں ہو سکا تھا، سو قبول فرمائیے گا۔ آئیے
کلام شاعر بزبان شاعر پیش کرتے ہیں جناب انیس ناگی صاحب کی آواز میں ان کی کچھ نظمیں سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب انیس ناگی صاحب آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ کسی تصور کے رقص میں گو تیری صدا کا وجود مجھ کو ملا نہیں ہے، کسی کتاب کہن میں چلتی عظیم دانش کے نقش پا میں تیرے مدد کا نشان مجھ کو ملا نہیں ہے۔ میں چار سمتوں سے پوچھتا ہوں، عناصروں کے تغیروں سے، میں سلطنت کے نجومیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون ہے تو، جو میرے خوابوں کے سلسلے میں میرے تفکر کے راستوں میں نئے تنازعوں کا بیج بو کر چلی گئی ہے۔ کہاں کہ مجھ کو پتہ نہیں ہے، زمین کے نقشوں پہ آب ناؤں کے ساتھ چل کر کبھی صدا سے بھی تیز چلتے جہاز کے دائرہ دریچے سے سر لگا کر میں ارغوانی شراختہ میں تبیز شیشوں کی دوربین سے نگاہ کی آخری حدوں تک تیرے تصور کو دیکھتا تھا، مگر خلا کے سوا کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ یہ سوچتا ہوں کہ میں تصور کے آئینے میں سلیس باتوں کے پیرہن میں تجھے اتاروں تو کس طرح میں جو زندگی کے احتساب میں ہے، جو آرزو کے فساد میں ہے، جو تیری خاطر تمام دنیا کی عشرتوں سے فرار ہو کر نئے تمدن کے ذائچے میں، نئی علامت کے دائرے میں تیرے قدم کے نزول کو پھر تلاش کرنے کی کشمکش سے گزر رہا ہے، چراغ جس کے دماغ کا ایک مراقبت میں سلگ رہا ہے۔ اس سمندر کی ہواؤں پہ میرا نام نہیں ہے، اس چمکتے ہوئے صحرا کے بھگولوں پہ میرا نام نہیں ہے، ڈھونڈنے والے مجھے ڈھونڈ کسی اور جہاں میں مقامات وطن چھوڑ کے میرے ازل تاب کی تجرید بنا ہوں۔ میں تنفس کے سمندر سے بہت دور کھڑا آدم خاکی کی تجارت کا تماشا دیکھتا ہوں، یہ بنی نو حصول زر ناقص کے لیے کیسے پراگندہ ہوئی ہے، قتل و غارت کا سما اور صداؤں کی تجارت کے جرائم، عالم ہست پہ غلبے کے پس پردہ مسائل، عصر حاضر کے اسالیب نئی شوق شرافت کے کھلے در ہیں، اجازت کی ضرورت نہیں، آؤ چلے آؤ کوئی پوچھے تو یہ کہنا، لفظ وسیلہ ہے تجارت میں کوئی شرم نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ اعلان صدا شرط وفا ہے، عصر حاضر کی صدا سے یہ مقامات وطن ٹوٹ گئے، کتنا پریشان ہوا سوچتا ہوں، بندہ بشر آج ہلاکت کے لیے دیکھ تمول کے نشے میں اپنی ہلاکت کے لیے جان بکف ہے، کیسے دیوانہ ہوا بندہ بشر کون بتائے، میں تو اب میرے ازل تاب کی تجرید بنا آدم خاکی کے مقدر کی خبر لینے چلا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب ڈاکٹر انیس ناگی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، ہمارے آج کے دوسرے شاعر یاد رفتگاہ میں جناب اکبر حیدرآبادی صاحب، 7 اکتوبر سن 2017 لندن میں وفات پائی آپ نے۔
ذکر خیر جناب اکبر حیدرآبادی صاحب کا۔ خاندانی نام اکبر علی خان، تخلص اکبر۔ 20 جنوری 1925 حیدرآباد میں پیدا ہونے والے اکبر خان صاحب، اکبر علی خان صاحب قلمی نام اکبر حیدرآبادی، 20 جنوری 1925 حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ 1955 میں آکسفورڈ تشریف لے گئے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ آرکیٹیکٹ کے علمی اور عملی سفر میں وہ برابر شعر کہتے رہے۔ ان کے متعدد مجموعہ جات شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ ان کی شاعری کے انگریزی تراجم بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھے گئے۔ جناب اکبر حیدرآبادی صاحب کی شاعری روایت اور نئے تخلیقی تجربات کے درمیان توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ غزل کے روایتی پاس کے ساتھ انہوں نے اس میں بہت سے تازہ رنگوں کا اضافہ بھی کیا۔ ان کی نظمیں بھی قاری اور سامعین کی توجہ کو کھینچتی ہیں۔ اکبر حیدرآبادی صاحب 7 اکتوبر 2017 کو لندن میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کلام پیش کرتے ہیں جناب اکبر حیدرآبادی صاحب کے۔ اکبر حیدرآبادی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ فتنے عجب طرح کے سمنزار سے اٹھے، فتنے عجب طرح کے سمنزار سے اٹھے، سارے پرند شاخ سمردار سے اٹھے، فتنے عجب طرح کے سمنزار سے اٹھے، سارے پرند شاخ سمردار سے اٹھے، دیوار نے قبول کیا سیل نور کو، دیوار نے قبول کیا سیل نور کو، سائے تمام تر پس دیوار سے اٹھے۔ اور جن کی نمو میں تھی نہ معاون ہوا کوئی، جن کی نمو میں تھی نہ معاون ہوا کوئی، ایسے بھی گل زمین خس و خار سے اٹھے۔ اور تسلیم کی سرشت بس ایجاب اور قبول، تسلیم کی سرشت بس ایجاب اور قبول، سارے سوال جرت انکار سے اٹھے۔ اور شہر تعلقات میں اڑتی ہے جن سے خاک، شہر تعلقات میں اڑتی ہے جن سے خاک، فتنے وہ سب رعونت پندار سے اٹھے۔ اور آنکھوں کو دیکھنے کا سلیقہ جب آ گیا، آنکھوں کو دیکھنے کا سلیقہ جب آ گیا، کتنے نقاب چہرے اسرار سے اٹھے۔ اور مقطع میں جناب اکبر حیدرآبادی فرما گئے کہ تصویر گرد بن گیا اکبر چمن تمام، تصویر گرد بن گیا اکبر چمن تمام، کیسے غبار وادی کوثر سے اٹھے۔ فتنے عجب طرح کے سمنزار سے اٹھے، سارے پرند شاخ سمردار سے اٹھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب اکبر حیدرآبادی صاحب۔ ایک اور کلام میں اکبر حیدرآبادی صاحب فرما گئے کہ سایوں سے بھی ڈر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ، سایوں سے بھی ڈر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ، جیتے جی ہی مر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ، سایوں سے بھی ڈر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ،
جیتے جی ہی مر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ، چھوڑ کے مال و دولت ساری دنیا میں اپنی، چھوڑ کے مال و دولت ساری دنیا میں اپنی، خالی ہاتھ گزر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ اور بجھے دلوں کو روشن کرنے، سچ کو زندہ رکھنے، بجھے دلوں کو روشن کرنے، سچ کو زندہ رکھنے، جان سے اپنی گزر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ اور عقل و خرد کے بل بوتے پر سب کو حیران کر کے، عقل و خرد کے بل بوتے پر سب کو حیران کر کے، کام انوکھے کر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ اور ہو بے لوث محبت جن کی غنی ہوں جن کے دل، ہو بے لوث محبت جن کی غنی ہوں جن کے دل، دامن سب کے بھر جاتے ہیں ایسے ایسے لوگ، سایوں سے بھی ڈر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ، جیتے جی ہی مر جاتے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب اکبر حیدرآبادی صاحب۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب اکبر حیدرآبادی صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر دستیاب نہیں ہو سکا، جبکہ ڈاکٹر انیس ناگی صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز ناگزیر وجوہات کی بنا پر بندہ حاضر نہیں ہو سکا اور طبیعت قدرے ناساز ہے اب بھی، سو جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر قبول فرمائیے گا۔ آپ جملہ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ہمارے صاحب ذوق سامعین اکرام، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے۔ میاں تنویر تھہیم صاحب، غضنفر غزنی صاحب، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، جناب عظمت باری بھائی، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جزاک اللہ۔ محمد صداقت آوان صاحب، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے سجیلی آفیسر محمد صداقت آوان صاحب، جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے۔ سہیل انور صاحب، آپ کی محبت ہے کہ آپ پروگرام کو ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بندہ اس کے لیے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہے، بے حد شکریہ۔ سلامت رہیے۔ سہیل انور صاحب، بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ محترمہ زینت لاکھانی صاحبہ، محمد رضا صاحب، ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، عمران عامی صاحب، غضنفر غزنی صاحب اور سہیل انور صاحب کی شیئرنگ میں قاضی سعود عالم صاحب اور بزم جاویدہ میں اسد پاشا صاحب، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ہمت کر کے مزید کلام پیش کریں گے دیگر شعراء کرام کے۔ 7 اکتوبر کے حوالے سے ڈاکٹر انیس ناگی صاحب اور اکبر حیدرآبادی صاحبان کو یاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو اپنے زمان میں رکھے۔ ہماری شاعرہ بہنہ ہیں محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ کے برخوردار علیل ہیں، اور ہمارے شاعر ہیں رونق حیات صاحب، ان کی دختر نیک اختر علیل ہیں، اور جس قدر لوگ علیل ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔
جملہ اموات مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا پانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، بشمول ڈاکٹر انیس ناگی صاحب اور اکبر حیدرآبادی صاحبان جن کو ہم نے آج یاد کیا 7 اکتوبر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر کے تمام مظلومین اور ہمارے سیلاب زدگان اور متاثرین سیلاب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ بشرط حیات آئندہ پروگرام میں، اسے قبول فرمائیے گا اور سماعت فرما کر رسید سے مطلع فرمائیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔